الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. قابل صد احترام بزرگوں، عزیز اور پیارے بیٹوں، بھائیوں، انسان کو کسی وقت بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر نعمتیں ہی اتنی ہیں، اس کے احسانات اتنے ہیں کہ ہم ہر وقت اللہ ذوالجلال کے محتاج ہیں، اللہ کی رضا کے محتاج ہیں اور اللہ تعالیٰ کے انعام کے محتاج ہیں. اس لیے ہمیں کبھی بھی اللہ ذوالجلال کی یاد سے، نماز سے، قرآن کی تلاوت سے اور جتنی بھی اللہ کی رضا کے کام ہیں، نیک اعمال ہیں، ان سے غافل نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، کہ کہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد وہ تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے. اولاد بھی اللہ دیتا ہے اور یہ اللہ کا انعام ہے. اولاد کو انسان اللہ کی یاد کی طرف لگانے کی بجائے، دین سکھانے کی بجائے، ان کو قرآن پڑھانے کی بجائے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت سکھانے کی بجائے انسان خود اس میں غافل ہو کر اولاد دینے والے کو بھول جائے تو یہ بہت بڑا خسارہ ہے. اس لیے اپنی اولاد کو بھی سنوارنا چاہیے اور سب سے پہلے اپنی اولاد کو دین سکھانا چاہیے تاکہ یہ ہمارے لیے دعائیں کریں، ہمارے لیے عزت اور شرف کا باعث بنے، دنیا میں رہتے ہوئے ہماری عزت کا باعث بنے، اور جب ہم دنیا سے چلے جائیں تو یہ ہمارے لیے دعائیں کریں تاکہ جنت میں ہمارے درجات بلند ہوں. آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے کہ ایک شخص ہوگا، اللہ ذوالجلال جنت میں اس کا بہت اونچا درجہ اس کو عطا فرمائے گا. وہ پوچھے گا، اے اللہ، میرے تو اتنے اعمال نہیں تھے کہ میرے اتنے درجات جنت میں بلند ہو جائیں. تو اللہ ذوالجلال فرمائیں گے، باستغفار ولدک لک، کہ تیری اولاد تیرے لیے بخشش کی دعائیں کرتی تھی، تیری اولاد تیرے لیے بخشش کی دعائیں کرتی تھی، اس لیے اللہ نے تیرے مرتبے اور درجات کو جنت میں بہت بلند کر دیا ہے. اس لیے اپنی اولاد کو آپ اس طرح کا بنائیں کہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، یہ نمازی بن جائیں، قرآن پڑھنے والے بن جائیں اور آپ کے لیے دعائیں کرنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ نے اولاد کو دعا بھی سکھائی ہے خود. آپ بھی پڑھا کریں جو بزرگ ہیں، اس لیے کہ آپ کے بھی تو والدین تھے نا.
ہم ہیں، ہمارے والدین فوت ہو گئے، اور جو بڑے بزرگ ہیں ان کے والدین بھی فوت ہو گئے ہوں گے، جن کے زندہ ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے۔ تو یہ جو اللہ نے خود دعا سکھائی ہے نا، رب ارحمہما، آگے نہیں بزرگوں سے سننا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے امی اور ابو کو اس طرح ان پر رحمت فرما، شفقت فرما، جس طرح میں چھوٹا تھا تو انہوں نے مجھے پالا بڑی شفقت سے، بڑی رحمت سے، بڑی محنت سے، سردیوں میں گرمیوں میں میرا خیال رکھا، اللہ تو میرے والدین پر رحمت فرما۔ یہ دعا ہر ایک کو یاد ہونی چاہیے، اور والدین کے لیے اس سے بہتر اور کوئی دعا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ عز الجلال نے یہ دعا خود سکھائی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو خود سکھائی ہے اور کہا ہے کہ تم یہ دعا پڑھا کرو، رب ارحمہما۔ یہ تھوڑے سے لفظ ہیں، اور میں حضرت قاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بزرگوں کو بھی سکھائیں۔ 2 لفظ ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور بچوں کو بھی سکھائیں تاکہ یہ اپنے والدین کے لیے، خواہ وہ زندہ ہیں یا اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، ان کے لیے یہ دعا کرتے رہیں۔ تو خیر، ہمیں اپنی اولاد کے لیے غافل ہو کر اللہ کی یاد کو بھولنا نہیں چاہیے۔ اسی طرح اموالکم، کہ کاروبار میں پڑھ کر، کھیتی باڑی میں پڑھ کر، جانوروں کو پالنے میں، ان کے لیے چارے کا بندوبست کرنا ہے، ان کی حفاظت کرنی ہے، اور اسی طرح نوکری کرنی ہے، ملازمت کرنی ہے، اور اسی طرح زراعت کا پیشہ ہے، اور زمین پہ، کھیت پہ کاروبار کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مال بھی میں نے تمہیں دیا ہے، یہ کہیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو شخص اپنی اولاد کی وجہ سے، اپنے مال کی وجہ سے اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اللہ فرماتے ہیں یہی گھاٹے والے ہیں، یہی فیل ہیں، یہی نقصان والے، یہی گھاٹے والے۔ یہ کتنی دولت کما لیں گے یہ پھر بھی گھاٹے والے ہیں، یہ کتنے بچے پال لیں گے یہ پھر بھی گھاٹے والے ہیں۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ بھی آپ بڑے غور سے سنیں، اللہ کہتے ہیں وَأَنفِقُوا، کہ جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے اس میں کچھ حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، غرباء پر، فقراء پر، مسکینوں پر، بیوہ عورتیں ہیں، یتیم بچے ہیں، مسکین ہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں۔ آج کل مہنگائی کے دور میں اپنے بچوں اور اپنے لیے پیٹ بھرنا مشکل ہو گیا، 2 وقت کا کھانا کھانا مشکل ہو گیا، بل ادا کرنے مشکل ہو گئے ہیں۔ اس لیے وہ لوگ جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے ان پر فرض بنتا ہے، اللہ کا حکم ہے کہ یہ تمہیں میں نے دیا ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس سے کچھ حصہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے بندوں پر خرچ کرو، محتاجوں پر خرچ کرو، اور جو بیوہ ہیں، یتیم بچے ہیں، لوگوں پر، اللہ کی مخلوق کے اوپر خرچ کرو۔ من قبل ان یأتی احدکم الموت، موت کے آنے سے پہلے پہلے، موت کے آنے سے پہلے پہلے کیا کرو، خرچ کر لو، ورنہ جب انسان مر جاتا ہے تو جو ورثاء ہوتے ہیں وہ تو قرض بھی نہیں اتارتے، جو بعد میں مکان کے وارث بنتے ہیں، زمین کے وارث بنتے ہیں، آپ کے بینک بیلنس کے وارث بنتے ہیں، ہر چیز ان کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے،
تو وہ تو آپ کا قرض بھی اتارنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اس لیے تم زندگی میں خرچ کرو، موت سے پہلے پہلے خرچ کر لو. ان یاتی احدکم الموت فیقول، ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے اور انسان کو سامنے بھڑکتی ہوئی آگ اور جہنم بھی اللہ سامنے رکھ دیں، اور جنت کو سجا کر بھی اللہ تعالیٰ دائیں طرف رکھ دیں. ایک قبر کو یاد رکھیں اور جنت اور جہنم کو یاد رکھیں گے تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ ہر شخص کہے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب، یا اللہ تو نے مجھے تھوڑی سی ڈھیل کیوں نہیں دے دی؟ کوئی 4 دن اور دے دیتا، کوئی 4 دن اور دے دیتا. جب وہ آخرت کے منظر دیکھے گا، مناظر دیکھے گا تو پھر وہ خواہش کرے گا. لیکن کیا آپ بھائی مجھے بتائیں کہ موت کا فرشتہ ملک الموت وہ روح قبض کرنے کے لیے آئے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی 1 ہفتے کے بعد آنا؟ کیوں جی؟ 1 ہفتے کے بعد آنا، 4 دن کے بعد آنا، میں ذرا نماز شروع کر لوں اور میں کچھ خرچ بھی کر لوں، کچھ نیکیاں بھی کر لوں. 4 دن کے بعد آنا، ہفتے کے بعد آنا نہیں. 1 لمحہ کی بھی وہ گنجائش نہیں. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب وقت آ جاتا ہے جو اللہ نے لکھا ہے، پھر 1 لمحہ بھی اس کو مہلت نہیں ملتی ہے. لیکن پھر انسان کیا کہے گا؟ لولا اخرتنی الی اجل قریب، یا اللہ تھوڑا سا وقت دے دے، مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے، تھوڑا سا وقت دے دے تو میں کیا کروں گا؟ تھوڑا سا وقت دے دے، میں کیا کروں گا؟ فاصدق، میں صدقہ کروں گا، تیری مخلوق پر خرچ کروں گا. واکن من الصالحین، اور میں نیک بن جاؤں گا. میں نمازیں شروع کروں گا، کسی کو تنگ نہیں کروں گا، اچھے اخلاق سے رہوں گا، تیری یاد سے غافل نہیں رہوں گا. 4 دن دے دے، 4 دن دے دے، 8 دن دے دے تو اللہ کیا فرمائیں گے؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب وقت آ جائے تو پھر اللہ ذوالجلال مہلت نہیں دیتے ہیں. یہاں میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب انسان قبر میں جائے گا اور قیامت کے دن جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا اور وہ اللہ سے گزارش کرے گا، مطالبہ کرے گا کہ یا اللہ مجھے چند دن دے دے، تو میں کیا کروں؟ سب سے پہلے کیا کہا ہے؟ کہ میں صدقہ کروں. پتہ یہ چلا کہ جہنم سے بچنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، عذاب قبر سے بچنے کے لیے سب سے بڑا عمل کون سا ہے؟ سب سے بڑا عمل کون سا ہے؟ صدقہ کرنا. کہ جو اپنی آنکھوں سے جا کر دیکھ لے گا نا جہنم کو اور اللہ کی عدالت میں پیش ہو جائے گا، اور قبر میں جب اس کے سامنے جنت اور جہنم کو پیش کر دیا جائے گا تو وہاں جا کر یہ راز کھلے گا کہ دنیا کی زندگی میں چاہیے تھا صدقہ کر لو، صدقہ کر لو، صدقہ کر لو. صدقے سے بڑا کوئی چیز اللہ کے عذاب سے بچانے والی نہیں، اور صدقے سے بڑھ کر اللہ کو راضی کرنے والی کوئی چیز نہیں. اس لیے وہ شخص آخرت کے مناظر دیکھ کر، بھڑکتی ہوئی آگ دیکھ کر وہ سمجھ جائے گا کہ سب سے بڑا عمل جو اللہ کو پیارا ہے اور جو مجھے ساتھ لانا چاہیے تھا، جس کے ذریعے اللہ مجھے معاف کر دیتا، وہ کون سا عمل تھا؟ صدقہ. صدقہ کرنا.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، انفق یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے جو میں نے تجھے دیا ہے تو اس سے خرچ کر، تھوڑا ہی خرچ کر دے، انفق علیک، میں اپنی شان کے مطابق خزانوں کے منہ آپ کے لیے کھول دوں گا، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ مال کو بڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ خرچ کرنا شروع کر دو، اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنا شروع کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اہتمام کرتا ہے اور تلاش کرتا رہتا ہے کہ بیوہ کون ہے، مسکین کون ہے، یتیم کون ہے، محتاج کون ہے، میں اس کے گھر آٹا پہنچا دوں، اس کے گھر پانی پہنچا دوں، اس کے گھر کوئی ضرورت کی چیز پہنچا دوں، وہ ان چیزوں کو تلاش کرتا رہتا ہے۔ جو شخص اس طرح محتاجوں کو تلاش کرے اور اس کے گھر میں اس کی خوراک، اس کی نگہداشت کے لیے محنت کرے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کو وہ اجر عطا کرتا ہے جو مجاہد فی سبیل اللہ کو اجر عطا کرتا ہے۔ اللہ کے راستے میں یہ جہاد کر رہا ہے جو لوگوں کی خدمت کر رہا ہے۔ اور صدقہ کرنے میں بہت سی چیزیں ہیں، مثلا کسی محتاج کو آپ کپڑے دے دیتے ہیں، کسی طالب علم کو آپ کتابیں دے دیتے ہیں، کسی کو آپ راشن دے دیتے ہیں، کوئی بیمار ہے، محتاج ہے، اس کو آپ دوائی لا کر دے دیتے ہیں، آپ اس کو کھانا کھلا دیتے ہیں۔ یہ سارے صدقے کی قسمیں ہیں نا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ سب سے افضل صدقہ، یہ بات آپ نے یاد رکھ لینی ہے۔ آپ سے کیا پوچھا گیا؟ سب سے افضل صدقہ، سب سے اللہ کو محبوب صدقہ کون سا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی جاندار کو پانی پلانا، سقی الماء، پانی پلانا۔ بچوں کی تربیت ہونی چاہیے کہ آپ، آج کل تو سردیاں ہیں، جب گرمی ہو یا پانی کی ضرورت ہو تو بچے گلاس بھر کر اگر بزرگوں کو پلا دیں گے تو اللہ ذوالجلال اس کو جنت کا پانی اور جنت کی شراب اور جنت کا شربت پلائے گا، جنت کا پانی پلا دے گا۔ اور کرنا کیا ہے جی؟ وہاں سے گلاس بھر کر لا کر لو بزرگوں، گرمی بڑی، آپ کو پیاس لگی ہوگی، پانی پی لو۔ یہ بچوں کی تربیت ہونی چاہیے، یہ چھوٹوں کی تربیت ہونی چاہیے۔ تو سب سے افضل صدقہ اور بہترین صدقہ اور صدقہ جاریہ جو آپ اپنے اللہ کے پاس جانے والوں کے ایصال ثواب کے لیے یا ان کو اجر پہنچانے کے لیے کریں، وہ پانی کا صدقہ ہے۔ ایک تو ہے مسلمان کو پانی پلانا، انسان کو پانی پلانا، انسان کو پانی پلانا۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ پانی پلانے کا اجر کتنا ہوگا۔ ایک خاتون تھی، اس نے ایک کتے کو دیکھا کہ وہ نہ ہانپ رہا ہے، زبان اس کے منہ سے نکلی ہوئی ہے اور وہ پیاسا ہے، پیاسا کتا ہے، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، پیاسا کتا ہے۔ اس عورت کے قریب ہی کنواں تھا، اب اس کے پاس ڈول نہیں تھا، اس کے پاس ڈول نہیں تھا کہ وہ نکال کر کتے کو پانی پلائے۔ اس عورت نے کیا کیا کہ اپنا دوپٹہ اتارا اور جوتا، جو بند جوتا ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کو باندھا اور جوتے سے کنویں سے پانی نکالا اور اس کتے کو پانی پلایا۔
اور اس عورت کی شہرت اچھی نہیں تھی، بدکار عورت تھی، جس طرح عصمت فروش عورتیں ہوتی ہیں نا، اپنی عزت کو بیچ دیتی ہیں، اس طرح کی بدکار عورت تھی۔ لیکن کتے کو دیکھ کر اس کو ترس آ گیا اور اس نے اپنے دوپٹے کو یہ جوتے سے باندھا اور کنویں سے پانی نکال کر اس کتے کو پلا دیا۔ اب اللہ کتنا خوش ہوا۔ اچھا بھی کتے کو کس نے پیدا کیا تھا؟ کیونکہ اللہ کی مخلوق تھا نا، ٹھیک ہے نا، اللہ کی مخلوق تھا اور اس کو پیاس لگی ہوئی تھی۔ حالانکہ ہمارے نزدیک کتا ایک نجس اور ایک کوئی قابل عزت والی یعنی حلال بھی نہیں ہے، حلال بھی نہیں۔ اس عورت نے پانی پلایا، شکر اللہ لہا، اللہ ذوالجلال کو اس کا یہ کام اتنا اچھا لگا، اتنا پسند آیا کہ اللہ ذوالجلال نے اس کے گناہوں کو معاف کر کے اللہ نے اس کو جنت عطا کر دی۔ اور اگر آپ انسانوں کو پانی پلائیں، آپ مسلمانوں کو پانی پلائیں، آپ نمازیوں کو، بزرگوں کو، انسانوں کو، کسی کو بھی پانی پلائیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سفر میں تھے تو ان کی والدہ فوت ہو گئی، ان کی والدہ فوت ہو گئی۔ جب وہ آئے تو ان کو پتہ چلا کہ والدہ صاحبہ تو فوت ہو گئی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے پیارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری جو والدہ ہے وہ اچانک ہی فوت ہو گئی اور وہ کوئی وصیت بھی نہ کر سکی، شاید اس کو مہلت ملتی تو وہ کوئی نہ کوئی وصیت کر دیتی۔ اب مجھے کوئی ایسا کام بتاؤ، مجھے کوئی ایسا کام بتاؤ کہ وہ میں کام کروں اور میری والدہ کو مسلسل اجر اور ثواب ملتا رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا کنواں کھود دو۔ کیا کہا تھا؟ کنواں کھودو پانی کا، تاکہ لوگ پانی پئیں، لوگوں کو پانی میسر ہو۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ایک کنواں کھودا اور عام لوگوں کو اعلان کر دیا کہ بغیر پیسے کے یہاں سے پانی لے جاؤ اور استعمال کرو، پیو۔ اور اس کنویں کا نام مشہور ہو گیا، ھذا بئر ام سعد، یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے، یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور بھائیوں، آج کل کے دور میں آدمی کو کھانا بھی مل جاتا ہے دیہاتوں میں، اور بھی ضرورت کی چیزیں مل جاتی ہیں، لیکن آسانی سے اگر کوئی چیز نہیں ملتی تو وہ میٹھا اور صاف پانی نہیں ملتا، اور پانی کے بغیر انسان کی زندگی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر زندہ چیز کو میں نے پانی سے بنایا۔ جانوروں کو پانی کی ضرورت ہے، چڑیوں کو پانی کی ضرورت ہے، پرندوں کو پانی کی ضرورت ہے، جانوروں کو پانی کی ضرورت ہے، اور انسانوں کو پانی کی ضرورت ہے۔ اور کس پانی کی ضرورت ہے انسانوں کو؟ کہ جو پانی اس کے لیے بیماری کا سبب نہ بنے، بلکہ صحت اور زندگی اور تندرستی کا سبب بنے۔ ہم شہر میں رہتے ہیں، فیصل آباد میں، تو حقیقت ہے کئی علاقے ایسے ہیں کہ وہ نیچے والا پانی بہت ہی نمکین اور کھارا پانی ہے، اور اکثر جن لوگوں کو بیماریاں لاحق ہوئیں، کسی کو ہیپاٹائٹس سی ہوا، کسی کو کوئی خرابی، کسی کو کوئی خرابی،
تو لوگ اب پانی وہاں خرید کر پیسے خرچ کر کے پانی خریدتے ہیں اور پیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی محترم آصف صاحب، ان کی بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے کہ انہوں نے امریکہ جا کر بھی اپنے گاؤں اور اپنے بزرگوں اور اپنے بچوں کو وہ بھولے نہیں ہیں۔ کیوں جی؟ کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے، کئی لوگ آپ کے گاؤں سے گئے ہوں گے، باہر کے ملک گئے ہوں گے، یا کاروبار بڑا تو شہر چلے گئے ہوں گے، لیکن وہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے کہ میں جس گاؤں میں پلا ہوں، جس گاؤں میں میری نشو و نما ہوئی ہے، ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے یا نہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے پچھلوں کو یاد رکھتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال ہمارے بھائی آصف صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان کے اس عمل کو اللہ اپنے فضل سے شرف قبولیت عطا فرمائے کہ انہوں نے پورے گاؤں کے لیے بلا تفریق کوئی بھی آئے اور میٹھا پانی استعمال کرے، میٹھا پانی پی لے۔ یاد رکھیے، انسان کئی دفعہ سمجھتا نہیں، ہم لوگ نلکا لگا لیتے ہیں نا، تو آپ نے دیکھا ہوگا چڑیوں کو، جانوروں کو، کوے کو کہ وہ اوپر بیٹھ کر وہ جو اس کی وہ نلکے کی ٹوٹی ہوتی ہے نا، تو وہاں جو پانی کے قطرے ہوتے ہیں وہ ان کو پیتے ہیں۔ کیوں جی؟ ایسے ہے نا، جہاں ان کو ملے کہ یہاں پانی کے قطرے ہیں وہ پیتے ہیں۔ جو آپ کے پانی کے قطرے کوئی جانور اور پرندہ بھی پیتا ہے تو ہر قطرے کے بدلے اللہ ذوالجلال آپ کے لیے اجر لکھ دیتے ہیں، نیکی لکھ دیتے ہیں۔ آپ گندم اگاتے ہیں نا، گندم اگائے یا کوئی اور فصل لگائی، تو چڑیاں آ کر جو گندم کے دانے اٹھا کر کھا لیتی ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ذوالجلال وہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہی لکھ دیتے ہیں۔ حالانکہ ہم وہ چڑیوں کو اڑاتے رہتے ہیں، کیوں جی؟ ایسے ہی ہے نا، ہم ان کو اڑاتے رہتے ہیں، لیکن اگر وہ جانور اور چڑیاں بھی آپ کا کوئی دانہ کھا لیتی ہیں تو اللہ آپ کے لیے صدقہ لکھ دیتے ہیں۔